بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ شریف کو مثابۃ للناس و امنا، لوگوں کے رجوع کی جگہ اور امن والی، واتخذوا، اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ، وعہدنا، اور ہم نے حکم بھیجا، الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی طرف، ان طہرا، یہ کہ آپ دونوں پاک رکھیں، بیتیہ، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائشوں کا ذکر اور پھر عمومی امامت کا، پیشوائی کا مقام عطا فرمانا، انی جاعلک للناس اماما، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کے لیے درخواست، پروردگار عالم نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں، آپ کی اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے، ایماندار ہوں گے، ان کے لیے میرا یہی وعدہ ہے، لیکن جو ظالم ہوگا، اور ظلم سے مراد یہاں کفر ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، والکافرون هم الظالمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہاں اس سے مراد کفار ہیں، اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو اس سے مراد سیدنا، اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں، کہ ان کا حق نہیں تھا خلافت کا، اور استدلال یوں کرتے ہیں کہ دراصل انہوں نے ابتدائی زندگی کفر پر گزاری اور بعد میں ایمان لائے، جبکہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر میں ایمان لے آئے۔ تو اس آیت کا یہ معنی ہی نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ دراصل جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تو اس سے پہلے زیادہ تر صحابہ کرام، بڑی عمر کے جتنے بھی صحابہ ہیں، وہ سوسائٹی کا حصہ تھے، جو معاشرہ تھا اس معاشرے کا وہ حصہ تھے، وہاں شرک اور کفر عام تھا، وہ بھی اسی معاشرے میں رہتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا
اور آہستہ آہستہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو واضح فرما دیا تو توبہ طائب ہو گئے۔ اور رسول اللہ مبارک کا ارشاد گرامی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور صحیح حدیث ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے ما قبل جو کچھ ہے وہ سب معاف۔ جب کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آئے، بات ختم ہو گئی۔ تو بہرحال یہ غلط استدلال ہے ان لوگوں کا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے بیت اللہ شریف کو بنایا مثابۃ للناس، مثابہ اس کے دو معنی کیے ہیں، ایک معنی ہے رجوع، اور یہاں پر یہ معنی بھی صحیح ہے کہ بیت اللہ شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجوع کی جگہ بنا دیا ہے۔ اور وہ ایسے ہے، بلکہ روایت میں آتا رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں جب تم حج عمرے کے لیے جاؤ اور پھر طواف وداع کرو، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، تو طواف وداع میں یہ کہو کہ یا اللہ یہ میرا آخری آنا نہ ہو، مجھے بار بار بلانا، بار بار بلانا۔ اور روئے زمین کے اوپر یہ ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں سے انسان کا دل نہیں بھرتا۔ آپ جائیں، مختلف جگہوں پر جائیں، بڑی خوبصورت سینریاں ہوں گی، بہت خوبصورت علاقے ہوں گے، لیکن مری ہے، کاغان ناران ہے، ہمارے سوات کے علاقے ہیں، جہاں کہیں بھی باہر چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، ایک دفعہ چلے جائیں گے، اگلی دفعہ جائیں گے تو دل نہیں لگے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم نے پچھلے سال دیکھا، 2-4 سال پہلے دیکھے تھے، وہی جگہ ہے۔ لیکن حرمین جائیں گے، اللہ اکبر۔ اور جو ابھی نہیں گیا، خدا گواہ ہے اس نے ابھی مزہ چکھا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو ایک مرتبہ ہو آتا ہے اس کا دل وہیں اٹکا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ چلا جاؤ، کسی طریقے سے دوبارہ پہنچو، کسی طریقے سے۔ مثابۃ للناس، یہ ہے مثابہ، رجوع کی جگہ ہے کہ انسان کا دل کھینچتا ہے کہ پھر جاؤں اور حرمین کی زیارت کر لوں، پھر جاؤں اور حرمین کی زیارت کر، اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ اور مثابہ کا ایک معنی ہے ثواب کی جگہ، کہ بیت اللہ شریف کو ہم نے ثواب کی جگہ بنایا، تو یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ ثواب کی جگہ یہ معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثواب وہاں رکھا ہے وہ بھی کائنات میں کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف میں آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایک نماز 1,00,000 پر ہے۔ ایک نماز کا ثواب ایک نماز کا نہیں ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف میں آپ جائیں اور صرف بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں، صرف بیت اللہ کو دیکھتے رہیں، تب بھی 20 رحمتیں اترتی ہیں، 20 رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں اس شخص کے اوپر۔ بہرحال تو یہ مثابتاً ثواب کی جگہ۔ بیت المقدس میں ایک نماز پڑھیں تو وہ 30,000 پر، یا بعض روایت میں ہے 50,000 پر ہے۔ مسجد نبوی میں وہ 50,000 پر ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں 2,00,000 پر ہے۔ یہ ان کا اپنا ذوق ہے، اور ذوق ویسے نہیں ہے، دلیل ہے۔ اصل میں مدینہ نہیں تھا، یہ تو یثرب تھا۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم، یہ یثرب۔ اور اب بھی یہ کچھ نعتخوان جو کہتے ہیں یثرب کے والی، رسول اللہ مبارک نے منع فرمایا یثرب سے۔ اب یہ مدینہ منورہ ہے، ہاں مدینہ الرسول ہے، اب اس کو یثرب نہیں کہنا، اس کو مدینہ کہنا ہے۔ اس کی آب و ہوا یہ نہیں تھی جو آج ہے، بہت خراب آب و ہوا تھی۔ تو جب صحابہ کرام نے ہجرت کی، رسول اللہ مبارک نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی صحتیں بالکل خراب ہو گئی، کمزور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم یا اللہ انی عبدک وابن عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری لونڈی کا بیٹا، الہ العالمین تیرے ایک بندے ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کے لیے دعا مانگی تھی، یا اللہ
میں تجھ سے اس شہر مدینہ منورہ کے لیے دعا مانگ رہا، اور اس دعا میں الفاظ یہ ہیں کہ الہ العالمین تو نے جو فضیلتیں اور مقام بیت اللہ شریف کو اور مسجد حرام کو دیا ہے اس سے دگنا عطا فرما دے مدینہ منورہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی ہے، اور ایک چیز وہاں نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ ذوق ہر کسی کا اپنا اپنا ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں جائیں، مدینہ منورہ میں وسعت ہی وسعت ہے، وسعت ہی وسعت ہے، ہر اعتبار سے وسعت ہے، اور چونکہ وہاں جمال ہے اور مکہ مکرمہ میں جلال ہے، یہاں بات بات پر معتمرین اور حجاج آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا، کیوں ایسا کیا؟ مدینہ منورہ میں ایسے ٹھنڈے رہتے ہیں سارے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں رسول اللہ مبارک کا جمال جو ہے وہ وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال تو مثابہ کا معنی ثواب کی جگہ، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، طواف ایک ایسی عبادت جو کائنات میں کہیں بھی نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف وہاں ہوتی ہے، وہ بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ شریف کا طواف، یہ صرف واحد عبادت ہے جو کیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اب ہم لوگوں نے مزارات کے بھی شروع کر دیے ہیں، لیکن ہے نہیں ہے کہ جائیں گے تو یوں جانا ہے، پھر ادھر سے نمک بھی لینا ہے، پھر ادھر سے کوئی دو چار تعویذ بھی لینے ہیں، پھر ادھر سے کوئی تھوڑا سا نذرانہ بھی پیش کرنا ہے، ایسے گھوم کے جانا ہے اور آنا ہے، ایسی بات نہیں ہے، نہ گھومنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، یہ صرف گھومنا کہاں ہے، بیت اللہ شریف کے ارد گرد ہے، یہ صرف اور صرف اس کی ایک خصوصیت ہے۔ بہرحال اور جو دل نہیں بھرتا، یہ بھی معجزہ ہے بیت اللہ شریف کا۔ واتخذوا وامنا، اور بیت اللہ شریف صرف ثواب کی جگہ نہیں، امن کی جگہ ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، ایمان کے ساتھ اس کو امن ہی امن ہے۔ اس میں جو فقہی باقی دوسرے مسائل ہیں وہ ذرا اس سے ہٹ کر ہیں کہ اگر کوئی مجرم وہاں پر چلا جاتا ہے اور جرم کر کے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ وہاں اس کو تعزیراً سزا دی جائے تاکہ وہ وہاں سے نکلے۔ دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں اس کا دانا پانی بند کر دے تاکہ وہ مجبور ہو جائے باہر آئے اور اس کو سزا دی جائے، لیکن حرم کے اندر جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اگلا مسئلہ اس آیت میں یہ ہے کہ مقام ابراہیم اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم یہ 14 انچ کا ایک پتھر ہے چورس، یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر، اور یہ آٹومیٹک اوپر جاتا تھا، جب وہاں پر گارا اور پتھر وغیرہ لگا لیتے تھے پھر یہ آٹومیٹک نیچے آتا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے باقاعدہ جو گارا اور پتھر ہوتے تھے وہ لیتے تھے۔ یہ ایک آٹومیٹک کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے گویا کہ لفٹ کا ایک ذریعہ بنایا تھا کہ وہ جیسے ارادہ فرماتے وہ نیچے چلا جاتا تھا، جیسے ارادہ فرماتے وہ اوپر چلا جاتا تھا، اور اس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے۔ اس میں باقاعدہ 2 پاؤں کے نشان ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اب آپ حج کا اعلان فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میں حج کا اعلان کروں تو یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، قبیلہ بنو جرہم کے چند ایک افراد ہوں تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر۔ رب العالمین نے فرمایا اعلان کرنا آپ کا کام ہے، اور انسانوں کی پشتہا پشت تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جی ہاں، عالم ارواح میں جس نے اس پر لبیک کہا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس نے بیت اللہ جانا ہی جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی میں بار بار شمار فرمائے کہ بار بار ہمارے مقدر میں زیارت ہو اور ہم جائیں، اور ہے یہ مقدر پر، ہے یہ قسمت کا معاملہ۔ کئی دنیا میں لوگ ایسے دیکھے ہیں، کروڑ پتی دیکھے ہیں، لیکن بیت اللہ شریف دیکھنا ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ اور باخدا ایسے دیکھے ہیں، یہ پھیری لگانے والے، چھان بورا بیچنے والے، اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا اور گئے اور وہاں پر باقاعدہ عمرہ کر کے آئے ہیں اور ایک پیسہ بھی نہیں لگا۔ یہ پیسے پہ نہیں ہے، یہ قسمت کے معاملات ہیں۔ بہرحال واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو یہ وہی پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا تھا۔
اور یہ بڑا مبارک پتھر ہے. ابھی سعودی حکومت نے باقاعدہ اس کو ایک ہول کے اندر رکھا ہوا ہے. تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں آتا ہے ان کی خواہش تھی کہ یہاں پر نماز پڑھوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ اکبر، کیا مقام ہے صحابہ کرام کا. یہاں ان کے دل میں تصور خیال آتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما دیتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہاں نماز پڑھنا دیگر ائمہ کے نزدیک تو سنت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب آپ طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. یہ اس کے ساتھ پڑھ لیں، اور اگر وہاں طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں تو پھر وہاں نہ پڑھیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہم لوگ مسائل سیکھ کر نہیں جاتے وہاں، اپنی مرضی سے جاتے اور پھر اپنی مرضی کرتے ہیں وہاں. نہیں، وہیں پر عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ کی بندیاں. نہیں، اس کی سیدھ میں پیچھے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں. بلکہ روایات سے ثابت ہے کہ آپ حرم میں کہیں پر بھی یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو آپ کی طرف سے نماز ہو جائے گی. ضروری نہیں کہ آپ ادھر ہی پیچھے، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ کے اور بیت اللہ شریف کے درمیان میں ادھر یہ مقام ابراہیم آ جائے تو ادھر پیچھے باقاعدہ صفیں ہوتی ہیں اور وہاں پر جا کر آرام سے انسان 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے. ادھر آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، اوپر سے آپ کے کوئی گزر رہا ہوگا، کوئی آپ کے سر پر پاؤں رکھ رہا ہوگا، اور وہ بیچارے مجبور ہیں. اتنا رش ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ہو نہیں سکتا. بلکہ گناہ ان لوگوں کا ہے جو وہاں پر کھڑے ہو کر پڑھتے. انہوں نے سب کو روک دیا ہے. طواف کے لیے طواف کا بہت بڑا مقام ہے. تو بہرحال واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، احناف کے نزدیک یہی ہے کہ اگر آپ نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے تو پھر آپ یہ 2 رکعت نماز نہ پڑھیں، اس کے لیے انتظار کریں. مغرب کی نماز جب ہو جائے گی فرض تو پہلے یہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھیں، پھر اپنے نفل پڑھیں. یہ مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگوں کو ان مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں نہیں او جی اللہ قبول کرنے والے ہیں جی، او مول صاحب ہم اتنے باریکیوں میں نہیں جاتے. عجیب بات ہے، باریکیوں میں نہیں جاتے. جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، یہ باریکیاں نہیں ہے، یہ مسائل ہیں، یہ سیکھ کر جانا چاہیے وہاں پر. بہرحال واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا. اور ہم نے حکم بھیجا الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی طرف. کیا حکم؟ ان طہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک صاف رکھیں. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. والعاکفین، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے. والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اس میں تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا. جزاکم اللہ.